کشمیر کے لیڈر شیبان اشائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ 370 ختم ہو گئی، یہ تو تمام چیزیں تھی، یہ ختم ہو گئی۔ اسپیشل اسٹیٹس کو لے کر تمام بات چیت ہو رہی تھی، آخر اب کیا بچا ہے اس ایشو میں؟ دیکھیے، آپ سب لوگ جانتے ہیں جو 370 تھا، اٹ واز اے پارٹ آف بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن. دا آرٹیکل از ویری مچ دیر. اس کے پروویژنز امینڈ کیے گئے ہیں. یو کی ناٹ ڈو اوے ود دا آرٹیکل. دیٹ آرٹیکل بائنڈز دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر ود دا یونین آف انڈیا. اس کا جو جینیسس ہے وہ آپ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں تھا، جو صرف 3 ڈومینز پہ ہوا تھا. آج جو ڈسکشن یہاں کیا گیا تھا بائی سینٹر فار پیس اینڈ پراسپیرٹی، اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل دیٹ دے گیو اس اے چانس ٹو اسپیک اینڈ ایکو آر ایموشنز ان نیو ڈیلی. اور ہم نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بارہا کہی ہے، 370-35 سے ہو یا آرٹیکل 3 کی دھجیاں اڑا کے جس طرح ایک ہسٹورک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا، دے ہیو نو ٹیکرز. اور ابھی بھی جو نئے پروویژنز اوور ریچنگ پاورز ایل جی کو دیے گئے اور دلی کی طرز پہ کشمیر کو حالت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اور ایک اہم سوال ہے، جس طریقے سے سرکار بھی یہ بات کرتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کیونکہ پاور میں ہے، این ڈی اے پاور میں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جموں کشمیر 370-35A کی بیڑیوں کے بغیر بہت آگے پروگریس کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تمام ترقی ہو رہی ہے، تمام ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. دیکھیے، یہ آپ کی بات جو ہے، جسٹ بیکاز دیر واز نو ڈیولپمنٹ فار لاسٹ 40 ایئرس تھینکس ٹو پولیٹیکل ڈیڈ ویٹ. جو آپ کے پاس پرانے سیاستدان ہیں، اگر وہ IIMs نہیں لے آ سکے، گراس روٹ ڈیولپمنٹ، جی ڈی پی ہمارا 28 اسٹیٹ 8 یونین ٹیریٹریز میں 25ویں نمبر پہ، تو پچھلے 10 سال میں اس میں کیا امپرومنٹ آئی؟ آئی ایم آسکنگ نریندر مودی ٹو اسٹاپ پلئنگ آل دیز میفسٹوفیلین گیمز. جسٹ بیکاز نریندر مودی کے لیے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسی سیاستدانوں سے، ان کا مقابلہ الطاف بخاری اور سجاد لون جیسے لوگوں سے ہے. ہی ول اینی ویز لک بیٹر دین دیم، کیونکہ انہوں نے پچھلے 10-20 سال میں اسپیسیفکلی لاسٹ 3 decades they have not done anything. آپ ہی مجھے بتائیے کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، میں نے کہا 28 سے 8 یونین ٹیریٹری کا آپ مجھے ڈیٹا دے دیجئے، CMI کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. پر کیپٹا انکم، بڑے اکانومسٹ نے کہا کہ یورپ میں ون آف دا بیسٹ پر کیپٹا انکم شوڈ ہیو بین ان جموں اینڈ کشمیر. اس کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو کشمیری سیاستدان ہے، اور انہی کی ریفیوج میں، انہی کی آڑ میں، انہی کی کمزوریوں اور ناکامیوں کی آڑ میں آج کچھ ٹورسٹ کو بلا کر نریندر مودی ساری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے کہ کل تک کشمیر میں کچھ نہیں تھا، when it should have been a surplus state. Let me give you an example. Kashmir is the largest mutton consuming state in India. اور ادھر کوئی منڈیاں نہیں ہے، یہ آپ نے کبھی سنا تھا؟ پچھلے 40 سال سے تھینکس ٹو پولیٹیکل ڈیڈ ووڈ لائک فاروق عبداللہ، الطاف بخاری، سجاد لون اینڈ محبوبہ مفتی، ہماری حالت یہ ہو گئی کہ آج نریندر مودی نے چند کچھ ٹورسٹ کو لے کر وہ ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر ہیز بیکم ڈیولپڈ. ٹھیک ہے، اسپیشل اسٹیٹس جب دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جابس ہوں گی، زمینیں ہوں گی، تمام چیزیں ہوں گی، اور وہاں کے لوگوں کا وہاں کا ڈیولپمنٹ ہوگا. کئی راجیہ، بہار، آندھرا پردیش جیسے راج بھی اسپیشل اسٹیٹس مانگ رہے ہیں، وہ بھی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ ان کو فنڈس مل سکیں. یہ سب تو کشمیر کے ساتھ رہا ہے، اور اب ویسے ہی فنڈ ان کو زیادہ مل رہا ہے کشمیر کو. بالکل، یہ جو آپ کی بات ہے اس میں ایک ڈفرنس ہے کہ جو 371A2J ہے، چاہے وہ گجرات میں ہے، ہماچل میں ہے، مہاراشٹرا میں ہے، گوا میں ہے، آسام، ناگالینڈ، میزورم کے لیے ہے. جو میزورم اور ناگالینڈ کے لیے جو اسپیشل اسٹیٹس آپ کو ملا، وہ ان کے کلچرل رائٹس پہ ملا. ان کے کلچرل، ان کے ٹریڈیشنز کو لے کے آپ کوئی نیا رول نہیں بنا سکتے ہو unless until you have a concurrence from the assembly of that respective place. جو ہمیں 370 ملا بیکاز کشمیر acceded to India in special conditions. اور اس وقت کے حالات، جو گراؤنڈ سچویشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا اپنا جھنڈا تھا، آپ کا اپنا صدر ریاست تھا، آپ کا اپنا آئین تھا. وہ آئین، وہ جھنڈا، وہ تشخص ہم سے چھینا گیا. آپ کے پاس اپنی جوڈیشل آٹونومی تھی. کوئی بھی جو لا بنتا تھا پارلیمنٹ میں، وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا جموں کشمیر میں. دیٹ نیڈیڈ کنکرنس فرام دا پیپل بائی مینس آف دا اسمبلی اینڈ دا کانکرنٹ اسمبلی. سرکار نے کہا اسٹیٹ کا درجہ ملے گا، جلد ملے گا جموں کشمیر کو. ایز فار ایز بی جے پی از کنسرنڈ، آئی ایم اے ورسٹ کرٹک. میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہمارے منشور میں لکھا ہے بی جے پی کے ساتھ کبھی کوئی نہ ہماری الائنس ہوگی. اٹس اے کمیونل پارٹی. بی جے پی ہندوستان کے آئین کو انڈرمائن کر رہی ہے. آرٹیکل 3 کی دھجیاں ایک انکانسٹیٹیوشنل مینس میں، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنایا جائے. یونین ٹیریٹریز کو کمبائن کر کے اسٹیٹس بنی ہیں، یا یونین ٹیریٹری سے کوئی اسٹیٹ بنی ہے، بٹ کسی بھی اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ نہیں کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے 370 کو سر سپریم کورٹ نے اس کو دے دیا ہے. لیٹ فلی ایس ناریمن واز دا بیسٹ لیگل مائنڈ ان لاسٹ 7 decades.
انہوں نے یہ کہا کہ بائی مینز آف دس پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن clause was added to an article of constitution which is unconstitutional. فلی ناریمن جیسے بڑے جو ہمارے پاس جورسٹ تھے, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تھے, جو ہندوستان کے پچھلے 7 دہائیوں کے ون آف دا بگیسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے, انہوں نے کشمیریوں کی تائید میں یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ ہوا یہ غلط ہوا. اب کشمیری لیڈروں کی یہ ذمہ داری ہے وہ ایک کنسنسس بنائے. جو آج ہم دلی میں بھی سیو دا کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, سیونگ دا فیڈرل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں, جو دلی میں ہو رہا ہے کیجریوال کے ساتھ, یا کیجریوال کے جو پاورز چھین کے وہ ایل جی کو دے دیے گئے, اور وہی آپ سری نگر میں ہو رہا ہے, یہی چیز باقی اسٹیٹس میں ریپیٹ ہو سکتی ہے. تو کیا 370 کے بغیر کشمیر منظور نہیں ہے؟ نہیں, کل ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے جیسا کوئی آدمی پرائم منسٹر کی کرسی پہ ہو اور آرٹیکل 3 کو اسی طرح استعمال کر کے ہم گجرات کے ٹکڑے کر دیں. تو یہ بات بھی نریندر مودی کو یاد رکھنی چاہیے. جو آج وہ کر رہے ہیں کل وہ گجرات کے ساتھ نہ ہو جائے. آج جموں کشمیر کے لوگوں کو بالکل ستا رہے ہیں وہ, مگر انشاءاللہ ہم پورے شدومت سے کھڑے ہیں. اور یہی دعوت فکر میں کشمیر کے ان سیاستدانوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں جنہوں نے بارہا اپنا آپ بیچا ہے, اسلام آباد کو بیچا ہے, دلی کو. یہ بات میں فاروق عبداللہ سے کہنا چاہتا ہوں, محبوبہ مفتی سے کہنا چاہتا ہوں, سجاد لون سے کہنا چاہتا ہوں. ٹوڈے یو ول ہیو ٹو واک دا ٹاک. ڈونٹ بی افریڈ آف جیلز. اف یو ریئلی مین بزنس, اسٹینڈ اپ فار دا کشمیریز. بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے. کیمرہ مین وپن کے ساتھ خرم شہزاد, نیوز 18 دلی.